السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ حرف فله أقول ألف حرفا أمثالها. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ والحسنة بعشر أمثالها. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ لا أقول ألف لام ميم حرف جزاک اللہ۔ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ تو اس بابرکت حدیث سے ہم نے اس نئے سلسلے کا آغاز کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک حرف پڑھا اللہ کی کتاب میں سے اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر۔ اور پھر مزید آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اليوم الثانی والاربعون، اليوم اليوم الثانی والاربعون، آج 42واں دن ہے ہمارا، اور آج ہمارا دوسرا دن ہے اس نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات۔ ہم ورڈز کے بیچ میں جا رہے ہیں، ان بٹوین دا ورڈز۔ اليوم سنتعلم، اليوم آج، سنتعلم ہم جانیں گے، اليوم سنتعلم ہم دہرائی کریں گے اس حدیث کی جس میں ہم نے دیکھا النخلۃ مثل المسلم، یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ مسلمان کے مانند ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ایک نخلا، ایک کھجور کا درخت مسلم کی عکاسی کرتا ہے۔ مشکل ہو یا آسانی ہو، یہ ہر وقت اللہ کے حضور تابع ہوتا ہے، یعنی یہ صبر اور شکر کے بیچ میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہمارا عنوان کیا ہوگا؟ الاسم من انواع الکلام۔ آج ہمارا فوکس اسم پر ہوگا۔ اسم کیا ہے؟ یہ کلام کا ایک جز ہے، اور اس میں سے کچھ اسما کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے، یعنی من امثلۃ الاسماء۔ یہاں سے ایک بات خود ہی واضح ہوئی ہوگی کہ اسم کی جمع اسماء۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا، الا مگر، یعلمها وہ اس کے علم میں ہے، یعنی ایک پتا گرتا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورۃ القاف کی اس آیت کو بھی سن لیجئے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نہیں منہ سے ادا ہوتا کوئی لفظ مگر موجود ہے، اس کے پاس ہے ایک نگہباں تیار، یعنی جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں ابھی بولنے کی دیر ہی ہوتی ہے کہ اسے ایک رقیب جو کہ حاضر ہے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا پارٹیسپینٹ بس انہیں پڑھے گا، اور جو دوسرا پارٹیسپینٹ کیا کرے گا؟ اشر الی الصورۃ التی تسمع
اسمها. الربيع با الصيف ألف الخريف جيم الشتاء. دال جزاكم الله بارك الله لكما. الف کے لیے الصیف، با کے لیے الربیع، جیم کے لیے الخریف، دال کے لیے الشتاء. جزاك الله بارك الله لك. ورقة دال يسقط با شجرة ألف الخريف جيم جزاكم الله بارك الله لكما. الف شجرة، با يسقط، جیم الخریف، دال ورقة. جزاك الله بارك الله لك. وقع دال الناس ألف النخلة با شجر البوادي جيم جزاكم الله بارك الله لكما. الف کے لیے الناس، با کے لیے النخلۃ، جیم کے لیے شجر البوادی، دال کے لیے وقع. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. یہ ہے ہمارا آج کا عنوان. وانها مثل المسلم. ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک کچھ درختوں میں سے ایک درخت ہوتا ہے جس کے پتے نہیں جڑتے. لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. اور یہ درخت ایک مسلمان کی مثال ہے. یہ درخت مسلمان کی مثال ہے. تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے یا وہ کون سا ہے؟ راوی کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یعنی جو صحابہ ہیں جو یہ سن رہے ہیں تو وہ غور کرنے لگے، سوچنے لگے، خیال کرنے لگے مختلف درختوں کے بارے میں جو کہ صحرا میں پائے جاتے ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی سوچ رہا تھا، مجھے بھی خیال آیا کھجور کے درخت کا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. یعنی میرے خیال میں یہ کھجور کا درخت تھا، میرے خیال میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ فاستحییت، میں شرم محسوس کر رہا تھا، مجھے حیا ہوئی. ثم قالوا، پھر صحابہ نے یعنی لوگوں نے کیا کہا؟ حدثنا، ہمیں بتائیے، ما ہیا، وہ کون سا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی النخلہ، یہ تو کھجور کا درخت ہے. اب آئیے اب ہم اپنے لغت کے درس پر آئیں گے، یعنی جو سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا تھا. تو کل ہم نے جانا تھا الکلام. کلام کیا ہوتا ہے؟ یعنی سپیچ میں ہم نے پڑھے لفظ مرکب مفید ووضع لدلالہ. لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ آواز ہوتی ہے جو حروف ہوتے ہیں ان سے بن کر یہ آواز آتی ہے. یعنی یہ وہ آواز ہوتی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک پرٹیکولر ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. کلام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مرکب ہوتا ہے، یعنی اکثر من الکلمہ، ایک کلمے سے زیادہ ہی اکثر ایک کلام بنتا ہے. اتنا ہی نہیں، یہ مفید ہوتا ہے. مفید یعنی اس کا معنی ہوتا ہے مانن تامن، کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے جسے کہ سننے والا سمجھتا ہے. اور یہ اپنے اندر کیا کیری کرتا ہے؟ یعنی ریپریزنٹیشن، یہ سگنیفائی کرتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اپنے اندر
किसी चीज का मुइन इतलाक करता है। लैसा अस्वातन अशवाइया, ये कोई रैंडम साउंड्स नहीं होते, यानी लफ्ज कहिए या कलिमा होता है। कलाम एक लफ्ज या कलिमा होता है और इसमें एक या दो से एक या एक से ज्यादा कलमे होते हैं और ये मुफीद होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, इनका एक माना होता है और ये किसी न किसी चीज के बारे में दलालत करते हैं। यानी अगर हम देखें, ये तीन चीजें हम याद रख सकते हैं। कलाम क्या होता है? लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन, लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन। उसके बाद हमने जाना अल अरबु यक्सिमून अल कलाम इला थलासति अनवा। हमने जाना कि कलाम या स्पीच को अरब तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इस्मुन व फेलुन व हरफुन। यानी अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हम यूं कह सकते हैं कि अरबी में तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस्मुन, फेलुन व हरफुन। और आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, मा हुवल इस्म, ये इस्म क्या होता है? अल इस्म हुआ कलिमतुन, तो कलाम में हमने पढ़ा लफ्ज मुरक्कब मुफीद कलिमा। अल इस्म हुआ कलिमतुन, ये कलिमा होता है, तदुल्लु अला, जो दलालत करता है, जो रिप्रेजेंट करता है, इंसानिन, इंसान को, औ हैवानिन, या किसी जानदार को, औ शैइन, या किसी चीज को, औ मकानिन, या किसी लोकेशन को, औ जमानिन, या जमाने को, टाइम पीरियड को, औ मानन, यानी कोई आइडिया, कोई ख्याल, जिसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आइए कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा ये जो इस्म है ये दलालत करता है इंसानिन, हैवानिन, शैइन, मकानिन, जमानिन, मानन। सबसे पहले इंसानिन की कुछ मिसालें देख लीजिए। ये शख्स है, इस शख्स के लिए हम क्या कहते हैं? रजुलुन, रजुलुन। ये एक औरत है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? इमराअतुन। ये शख्स एक काम कर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मुदर्रिसुन। रजुलुन, इमराअतुन, मुदर्रिसुन। ये अस्मा सुनकर, समझकर, पढ़कर, देखकर हमें आइडिया किसका आता है? इंसान का आता है। तो ये रजुलुन, इमराअतुन और मुदर्रिसुन, ये तीनों क्या? अस्मा हैं। ये तीनों अस्मा हैं। रजुलुन, इमराअतुन, मुदर्रिसुन। जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु लक। अब आइए, अब हम कुछ हैवान की मिसालें देखते हैं, क्योंकि हमने देखा ये जो इस्म दलालत करता है इंसान के लिए, हैवान के लिए, शय के लिए, मकान के लिए, जमान के लिए और माना के लिए। सबसे पहली तस्वीर किसकी है? नमलह की। नमलह, वादी नमल को याद कर लीजिए। और दूसरी ही सूरत बकारा, बकारा, ये बकारातुन। और ये तो हमारे जहनों में है, ये सूरा अक्सर हम अपने इब्तिदाई मरहलों में याद करते हैं। ये है फीलुन, नमलतुन, बकरतुन, फीलुन। नमलतुन, बकरतुन, फीलुन। जज़ाकल्लाह। आप बता सकते हैं कोई ऐसी आयत आपके जहन में जिसमें लफ्ज फील इस्तेमाल हुआ हो? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु लक। आप में से किसी के जहन में कोई आयत जिसमें बकरा इस्तेमाल हुआ है? व इन्नहा बकरतुन। जज़ाकल्लाह। नमलतुन। नमलतुन या अय्युहन नम्ल। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु लक। अब आइए, अब बात करते हैं कुछ अशिया की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो इस्म है ये दलालत करता है इंसान, हैवान, चीज, मकान, जमान और माना। यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज्ड अस्मा में से है किताबुन, कलमुन और कुर्सियुन। किताबुन, कलमुन, कुर्सियुन। जज़ाकल्लाह। आप बता सकते हैं कोई आयत जिसमें किताब का लफ्ज आया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जज़ाकल्लाह। आप में से कोई बताएगा कलम पर जो आयत है? नून वल कलमी वमा यस्तुरून। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु लक। कौन बताएगा आप में से कुर्सी पर कोई? वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु लक। तो हम बात कर रहे हैं इस्म किस पर दलालत करता है? इंसान, हैवान, शय, मकान, ज़मान और माना। बैतुन, मस्जिदुन, मदरसतुन, मदरसतुन। तो वाज़िया हो गया अब पिक्चर्स से ही, बैतुन, मस्जिदुन और मदरसतुन। बैतुन, मस्जिदुन, मदरसतुन।
جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو کون بتائے گا آیت کا کوئی حصہ جس میں بائت ہے؟ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ. جزاک اللہ. تو مسجد کے بارے میں کوئی آیت؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو بھائی نے مسجد کا پلورل دیا ہے مساجد. ماشاء اللہ بارک اللہ. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. اب چلتے ہیں انسان، حیوان، شے، مکان. اب زمان کی بات کرتے ہیں اور آخر پر معنی. تو یہ بالکل واضح ہو گیا لیل اور یہ ہو گیا نہار. عکس لیل نہار لیل نہار. اس کے بعد یہ اسما ہیں. کن کے اسما ہیں؟ مہینوں کے. یعنی ایک مہینے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہر. شہر جیسے ہمارا اکثر انٹرسٹ ہوتا ہے سننے میں شہر رمضان شہر رمضان. لیل نہار شہر. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے اب آپ میں سے کون بتائے گا لیل پر کوئی آیت یا آیت کا حصہ؟ واللیل اذا یغشا. واللیل اذا یغشا. جزاک اللہ. جی نہار پہ بتائیے. والنهار إذا تجلى. والنہار اذا تجلی. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے اب شہر پہ بتائیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے آخر پر ہم دیکھیں گے معنن. یعنی انسان ہو گیا، حیوان ہو گیا، شے ہو گیا، مکان ہو گیا، زمان ہو گیا. اب معنی یعنی جسے ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. یہ ایک آئیڈیا، ایک جسے ہم چھو نہیں سکتے بلکہ اس کی عکاسی بھی بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے. ان میں سے جیسے یہاں دیکھ لیجئے ایمان ہے. ایمان ایمان. اسی طرح صبر. ایمان صبر. نعمت نعمت. ایمان صبر نعمت. جزاک اللہ بارک اللہ لک. کسی کے ذہن میں کسی کے اوپر کوئی آیت یا آیت کا حصہ آیا تو بتائیے. جی سر ایمان پہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. سر جزاک سورہ اللہ بقرہ کی آیت نمبر 93 ماشاء اللہ. کا اینڈ ہے سر. صبر پہ بتائیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ. تو نعمہ پر ہے کوئی آیت؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ماشاء اللہ بارک اللہ. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم حساب ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تعریف الاسم. اسم کی تعریف کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسم ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کو، ریپرزینٹ کرتا ہے چیزوں کو، مکان کو، آئیڈیاز کو، وقت کو، جگہوں کو. اب یہ اسم جو ہوتا ہے یہ وہ کلمہ ہوتا ہے تدل علی معنن. یہ اس میں امپورٹنٹ ہے. غیر مقترن بزمان. اس میں زمانہ نہیں ہوتا. یعنی اس میں جو ٹائم ہے ٹائم اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا. معنی تو دیتا ہے مگر زمانے کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا. ای یعنی یؤتی مانن. اسم میں معنی ہوتا ہے ولکنہ لا یحدد زمنا. یعنی یہ معنی دیتا ہے مگر کوئی زمانہ بیان نہیں کرتا. زمانے ہمارے پاس کون سے ہیں؟ ماضین او حاضرن او مستقبل. یعنی اسم کے بارے میں اہم نقطہ جو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اسم اپنے اندر معنی تو دیتا ہے لیکن اس میں زمانہ بیان نہیں کیا جاتا. یعنی جب ہم اسم کی بات کریں ہم اس کو ٹائم سے الگ رکھیں. مثال کے طور پر کھانا. کھانا اسم ہے. کھانا کھانا یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ عمل کا نام ہے. لیکن جب ہم کہیں گے اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا کھائے گا. یعنی جب تک ہم اس میں ٹائم کا جو ٹیگ ہے وہ نہیں لگائیں گے تب تک یہ اسم کہلائے گا. لہذا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کاموں کے نام ہیں وہ بھی اسما ہیں. اس کو ایک بار ہم پھر سے دہرائیں گے. الاسم هو الکلمۃ تدل علی معنی غیر مقترن بزمان. اسم معنی تو دیتا ہے
مگر زمانے کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا. اے یوتی مانن یعنی مانا تو دیتا ہے، ولیکنہ لا یحدد زمنن مگر کوئی زمانہ بیان نہیں کرتا. ماذا تعلمنا اليوم آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے مراجعہ کیا کس کا؟ النخلۃ مثل المسلم، کھجور کا درخت مسلمان کے مانند. اس کو ہم نے حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی. اور آج ہم نے دیکھا الاسم من انواع الکلام، اسم دراصل سپیچ کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی اسما کی. ہم نے اسم کو کیٹیگرائز کیا، اور خاص بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اسم معنی دیتا ہے مگر زمانہ بیان نہیں کرتا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.